أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ یہ سورۃ سعد کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مکہ کے منکرین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، کیا ہم میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تیرے رب اور بہت عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ سامعین کرام، ہر قسم کی مادی اور روحانی نعمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی ملکیت ہیں، اور وہ اپنے فضلوں کو خود تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ جھوٹے دعوے کر کے اور روحانی جماعتوں پر قبضے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مادی اور روحانی نعمتوں کے ٹھیکے دار بن کر انہیں اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں تقسیم کرتے پھریں۔ جماعت احمدیہ قبرستان میں الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے یہی کچھ ہوا ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے پہلے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خود ساختہ مجلس انصار میں سے اپنے حواریوں سے ووٹ لے کر نہ صرف وہ نام نہاد خلیفہ ثانی بن بیٹھے، بلکہ انہوں نے جماعت احمدیہ کی قیادت پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر 52 سال تک بلکہ آج تک برائے قادیان کا یہ ٹولہ جماعت احمدیہ کے یعنی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت احمدیہ کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی روحانی اولاد یعنی ذریت
حیرانوں پریشان سوچتی پھر رہی ہے کہ کیا ہمارے مقدر میں صرف شرع کے ساتھ چندے دینے ہی لکھے گئے ہیں۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا مقدر نہیں ہے۔ تمہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے گمراہ کر کے آپ سے چندہ کے نام پر یہ ٹیکس وصول یہ لوگ کر رہے ہیں یا انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو بلائے قادیان کو آپ کے حقوق دینے پڑیں گے۔ بقول علامہ اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سامعین کرام، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے اپنی 3 اکتوبر 2019 کی ویڈیو، جس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے ثبوت حاضر مسلم موعود جسمانی لڑکے نہیں ہونا تھا، اپنی اس ویڈیو میں انہوں نے مسلم موعود نے 9 سال کے عرصہ میں پیدا ہونا تھا یا ذکی غلام اور مسلم موعود دونوں الگ الگ وجود ہیں، اس قسم کی سوالات انہوں نے اٹھائے تھے۔ اور انہوں نے یہ جو ویڈیو ہے خاکسار کے خطبہ 27 ستمبر 2019 کا جو خطبہ ہے، اس میں جو میں نے باتیں کی تھیں ان کے حوالہ سے انہوں نے میرے خطبہ کی روشنی میں یہ اپنی ویڈیو بنائی اور پھر اپلوڈ کی تھی۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یعنی 4 اکتوبر 2019 کے خطبہ جمعہ میں جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کا یہ جو غلط بیانی ہے کہ ذکی غلام اور مسلم موعود 2 الگ الگ وجود ہیں، خاکسار نے دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ اس کو کلیتاً جھوٹ ثابت کر دیا ہے۔ یہ جو خاکسار کا خطبہ جمعہ ہے گزشتہ 4 اکتوبر 2017، سامعین میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائی سب انہیں سنیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح خاکسار نے ذکی غلام اور مسلم موعود دونوں کو ایک ہی وجود ثابت کی ہے، ون اینڈ دا سیم پرسنالٹی۔ تو جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں یعنی 30 اکتوبر کی ویڈیو میں یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ مسلم موعود نے 9 سال کے عرصہ کے اندر پیدا ہونا تھا، اور یہ بھی جھوٹ ہے ایک۔ آج خاکسار کا جو خطبے کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ذکی غلام کی پیدائش کے حوالہ سے 9 سالہ مدت کے متعلق پیدا کیا گیا مغالطہ اور اس کی تجدید، اور یہ مغالطہ جو ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے پیدا کیا، بلکہ آج تک چل یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور آگے ہمارے احمدی بھائی جو ہیں بیچارے لکیروں کے فقیر، وہ گم سم ہو کے بیٹھے ہوا کرتے ہیں کہ مولویوں کے آگے، ان نام نہاد خلیفوں کے آگے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ میرے کسی احمدی بھائی کو یہ توفیق نہیں ملی آج تک کہ وہ اٹھیں اور اس کی تحقیق کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ جو قدم قدم پر الہامی پیشگی مسلم موعود کے حوالہ سے جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، اور خاص کر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان جھوٹوں کا آغاز کیا تھا 1914 کے بعد، تو اس کی وہ پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے۔ سامعین کرام اور میرے بہت ہی پیارے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ جو آپ نے اپنی 3 اکتوبر 2019 کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں یہ جو آپ نے کہا تھا کہ مسلم موعود نے 9 سالہ مدت میں پیدا ہونا تھا، یہ بھی آپ کا ایک مغالطہ تھا جو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آنے کے لیے، یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آنے کے لیے ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق احمدیوں کے آگے پیدا کیا تھا۔ یہ جھوٹ تھا۔ اے میرے سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں، مبشر الہامات کی روح سے اگرچہ
जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब जानते थे कि वो ना मुस्लिम मौद यानी ज़की ग़ुलाम हैं और ना ही वो हो सकते हैं। 1908 में तकवा पर मबनी उनका यही मौक़िफ़ था और यही हकीकत मुबश्शिर इल्हामात से भी यानी इल्हामी पेशगी मुस्लिम मौद के हवाला से या ज़की ग़ुलाम के हवाला से जो मुबश्शिर इल्हामात नाज़िल हुए थे मोहम्मदी मरी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अस्साम पर, उन मुबश्शिर इल्हामात से भी यही साबित होता है। आपने यानी बशीरुद्दीन महमूद ने अपने इस मौक़िफ़ का ज़िक्र अपने रिसाला या किताबचा कह लें सादकों की रोशनी को कौन दूर कर सकता है कि सफ़ात 146 ता 152 पर किया हुआ है। ये मेरे अहमदी भाई और डॉक्टर मोहम्मद याहिया साहब भी वहाँ पर ये चंद सफ़ात हैं 5-7, वो पढ़ें देखें कि ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये वहाँ पर साबित होती है ये बात। लेकिन बाद 1914 में ख़ुद सख्ता खलीफा सानी बनने के बाद जब आप हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की जमात अहमदिया पर काबिज़ हो गए तो फिर आपकी आशीर्वाद से आपके बाज़ खुशामदी मुरीदों ने अपनी तहरीर व तकरीर में आपके मुतल्लिक़ यानी बशीरुद्दीन महमूद के मुतल्लिक़ मुस्लिम मौद के अल्फाज लिखने और बोलने शुरू कर दिए। अहमदी हज़रात या जो भी मेरे सामीन हैं अलगुलाम.com पर न्यूज़ नंबर 5 में इसका सबूत पढ़ लें। ये 1914 की बातें हैं। हम कह सकते हैं कि जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने जमात अहमदिया पर कब्ज़ा कर लिया तो फिर उन्होंने इल्हामी पेशगी मुस्लिम मौद के मुतल्लिक़ अपना मौक़िफ़ बदलना शुरू कर दिया था। हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने इल्हामी पेशगोई के नज़ूल के बाद यानी इल्हामी पेशगोई मुस्लिम मौद के नज़ूल के बाद 22 मार्च 1886 को एक इश्तिहार बाउनवान इश्तिहार वाजिबुल अज़हार शाया फरमाया था। इस इश्तिहार के आगाज़ में आप अलैहिस्सलाम निशान रहमत यानी ज़की ग़ुलाम या मुस्लिम मौद की पैदाइश के हवाला से लिखते हैं। आप अलैहिस्सलाम लिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा लड़का बामौजब वादा इलाही 9 बरस के अरसा तक ज़रूर पैदा होगा, खा जल्द हो खा देर से, बहरहाल इस अरसा के अंदर ज़रूर पैदा होगा। मजमूआ इश्तिहारात जिल्द 1 सफ़ा 113। जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने इस 9 साला मुद्दत को बुनियाद बनाकर आहिस्ता आहिस्ता अफराद जमात के आगे ये जवाज़ पेश करना शुरू कर दिया कि उस मौद ने यानी पिस्से मौद या मुस्लिम मौद ने इल्हामी पेशगोई के 9 साल के अंदर पैदा होना है, यानी इल्हामी पेशगोई नाज़िल होने के बाद 9 साल के अंदर पैदा होना है। उधर सामिन किराम मुरीदों पर मुखलिसी का भू सवार था और उन्होंने ये ज़रूरत ही महसूस ना की कि कम अज़ कम हजूर सम के बयान फरमुदा 9 साला मुद्दत की ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक़ मुबश्शिर इल्हामात की रोशनी में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो कर लें। अफराद जमात की इस बेजा अकीदत और लाइल्मी से फ़ायदा उठाते हुए जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब झूठे तौर पर अपने आप को इल्हामी पेशगी मुस्लिम मौद के दायरा बिशारत में ले आए। इसी सिलसिले में जलसा सालाना 1944 की इख्तितामी तकरीर जिसका उन्वान है अल-मौद, इस तकरीर में वो इसका यूँ ज़िक्र फरमाते हैं। वो कहते हैं, फिर इश्तिहारात में आपने ये भी तहरीर फरमा दिया था कि ऐसा लड़का बामौजब इल्हाम इलाही 9 साल के अरसा में ज़रूर पैदा हो जाएगा। यहाँ पर वो गलत बयानी कर रहे हैं, इल्हाम इलाही लिख रहे हैं, ये सामिन याद रखें। आगे लिखते हैं, इससे साफ ज़ाहिर है कि इल्हाम इलाही उसकी पैदाइश को 9 साल में ज़रूरी करार देता है। आगे लिखते हैं, यहाँ इज्तिहाद का कोई सवाल नहीं, बल्कि आप फरमाते हैं अल्लाह ताला का ये इल्हाम है, यानी मिर्ज़ा साहब की तरफ मंसूब करके जो बयान कर रहे हैं कि आप फरमाते हैं, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला का ये इल्हाम है कि वो लड़का 9 साल के अंदर ज़रूर पैदा हो जाएगा। बस 3 या 400 साल के बाद अगर कोई शख्स इस पेशगी के मिस्ताक होने का दावा करे तो बहरहाल ऐसा शख्स ही इसके मिस्ताक होने का दावा कर सकता है जो पैदा 9 साल में हुआ हो, लेकिन ज़ाहिर
300 یا 400 سال کے بعد ہوا ہو، کیونکہ الہام اس بات کی تعین کرتا ہے کہ آنے والے موعود کو بہرحال 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کے عرصہ کے اندر اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اس عرصہ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام اور میرے احمدی بھائی، دیکھیں یہ فقرہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ اس عرصہ کے بعد یعنی 20 فروری 1895 کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کیسا وہ تماشا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو حوالہ پڑھا میں نے انوار العلوم جلد 17 صفحہ 544 تا 545۔ تو اب دیکھیں کیسے وہ دجل اور فریب اور جھانسے دے رہا ہے اپنے مریدوں کو یا حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والے احمدیوں کو کیسے دھوکے دیتا پھر رہا ہے۔ آگے احمدی بیچارے بیٹھے ہوئے کہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہے، اور مرزا غلام صاحب ایک بڑا زبردست روحانی وجود تھا جس کی وجہ سے احمدیوں نے دھوکے کھائے اس بندے سے۔ آج تک وہ دھوکے کھاتے چلے آ رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں سے، جبکہ یہ تو بلائے قادیان ہے۔ میں نے تو ثابت کیا ہے مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روشنی میں یہ جو ٹولہ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین یہ بلائے قادیان ہیں۔ اب سامعین کرام اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اشتہار 22 مارچ 1886 میں حضور صاحب پس موعود یا مسلم موعود یا ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ جو میں اب ان کی اصل عبارت پڑھ رہا ہوں جس کے متعلق بشیر الدین محمود احمد الہام کہتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی، الہام الہی نہیں میرا صاحب نے فرمایا، میرا صاحب فرماتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ میرا صاحب نے تو الہام کا ذکر کہا ہی نہیں ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود الہام الہی بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کا عرصہ 9 سال بنتا ہے، جیسے کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ 9 سال کے اندر وہ پیدا ہوگا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب دسمبر 1944 میں دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت حضور صاحب کے مذکورہ بالا بیان کی طرف 3 باتیں منسوب کرتے ہیں جو کہ قطعی طور پر جھوٹ اور کذب بیانی ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اب میں وہ 3 باتوں کا ذکر کرنے والا ہوں کہ جو مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے بیان میں جو انہوں نے دسمبر 1944 میں تقریر کی تھی الموعود، جس کا ابھی میں نے حوالہ اقتباس پڑھا ہے انوار العلوم جلد 17 صفحہ 544 تا 545 پر۔ ان اپنی الفاظ میں اس تحریر میں اقتباس میں وہ مرزا غلام صاحب کی طرف 3 باتیں منسوب کرتے ہیں جو کہ قطعی طور پر جھوٹ اور کذب بیانی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جھوٹے طور پر حضور صاحب کے مذکورہ بیان باموجب وعدہ الہی کو الہام الہی قرار دیتے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں باموجب وعدہ الہی بشیر الدین محمود احمد وعدہ الہی کو الہام الہی بنا کر بیٹھ گئے، حالانکہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ باموجب وعدہ الہی۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور میرے دیگر جماعت احمدیہ قبرستان کے جو احمدی حضرات ہیں ان سے میں کہوں گا کہ یہ حوالہ چیک کریں آپ، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 544 اور 545، اور حضور صاحب کا یہ جو حوالہ ہے یہ اشتہار 22 مارچ 1886 کا وہ اشتہار ہے۔ تو اس کا میں نے پہلے ہی مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 113 پر حضور صاحب کے الفاظ بھی چیک کر لیں اور پھر دیکھ لیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں پہلی بات جو انہوں نے منسوخ کیا غلط کی بات کی ہے۔ میرا صاحب نے باموجب وعدہ الہی لکھا ہے، بشیر الدین محمود باموجب الہام الہی کہہ رہے ہیں، ایک جھوٹا آدمی تھا۔ دوسری بات یہ کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جھوٹے طور پر یہ الفاظ حضور صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور میرے احمدی بھائی جو ہیں قبرستانی، میں ان سے کہتا ہوں کہ سنیے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جھوٹے طور پر یہ الفاظ حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں یعنی مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا۔ یہ الفاظ بشیر الدین محمود احمد اپنی اس تقریر میں مرزا غلام صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
جناب محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، کیا آپ یا آپ کا سو کالڈ خلیفہ یا آپ کے علماء حضرات خاکسار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ الفاظ آپ کی کسی کتاب سے یا کسی اشتہار سے یا کسی ملفوظات میں سے دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا؟ آپ دکھا سکتے ہیں؟ بشیر الدین محمود احمد یہ الفاظ جناب مرزا غلام صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں اپنے اس اقتباس میں. آپ چیک کریں ان کا اقتباس بھی، اور ہم مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی چیک کر لیں، اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ بھی چیک کریں. پھر میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، کیا آپ یا آپ کا سو کالڈ خلیفہ یا آپ کے علماء حضرات خاکسار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ الفاظ، یہ جو بشیر الدین محمود نے کہا ہے، آپ کی کسی کتاب سے یا کسی اشتہار سے یا کسی ملفوظات میں سے دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ کو واضح رہے کہ خاکسار کی تحقیق کے مطابق حضور صاحب نے مذکورہ الفاظ قطعاً ارشاد نہیں فرمائے تھے، بلکہ یہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حضور صاحب پر خود ساختہ ایک صریح بہتان اور کذب بیانی ہے، جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو الہامی پیشگوئی مسلم موت کی دائرہ بشارت میں لانے کے لیے بولا تھا. اگر آپ یا جماعتی احمدیہ قبرستان، میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ یا جماعتی احمدیہ قبرستان حضور صاحب کے یہ مذکورہ الفاظ خاکسار کو دکھا دیں تو آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا. جناب محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، اب چونکہ آپ جماعتی احمدیہ قبرستان کی نمائندگی میں خاکسار سے بات کر رہے ہیں، لہذا خاکسار کے ان الفاظ کا ثابت کرنا اب آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ آپ تو مانتے ہیں نا کہ وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موت تھے. آپ اپنے خود ساختہ، جس کو میں خود ساختہ کہتا ہوں، خود ساختہ مسلم موت کے یہ الفاظ جو انہوں نے مرزا غلام صاحب کی طرف منسوب کیے ہیں، مرزا غلام صاحب کی کسی کتاب میں سے، کسی اشتہار میں سے، کسی ملفوظات میں سے مجھے ڈھونڈ کر مجھے دکھاؤ، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، یہ بہتان تھا ایک. ڈاکٹر یحییٰ صاحب، کیا آپ یہ کام کرو گے یا بھاگ جاؤ گے اور خاموش ہو جاؤ گے؟ میں اپنے احمدی بہنوں اور بزرگوں سے کہوں گا جو جماعتی احمدیہ قبرستان سے جن کا تعلق ہے، اور خاص کر جو لندن میں رہتے ہیں، ان سے کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو مجبور کریں کہ وہ خاکسار کو حضور صاحب کے یہ الفاظ جو کہ مرزا بشیر الدین محمود نے ان کی طرف منسوب کیے ہیں، حضور صاحب کی کتابوں میں سے، اشتہارات میں سے، ملفوظات میں سے مجھے دکھائیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. تیسری بات یہ کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں کہ 9 سالہ میعاد یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہونے والا وجود ہی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ہو سکتا ہے، اور اس میعاد کے بعد پیدا ہونے والا مسلم موت کی پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ایک صریح کذب بیانی تھی، اور خاکسار آگے چل کر اس کا قطعی ثبوت بھی پیش کرے گا. میں بتاؤں گا، آپ لوگوں کو ثبوت دوں گا کہ یہ سب جھوٹ بول رہا تھا بندہ. مرزا صاحب کا بیٹا تھا، لیکن سفید جھوٹ بولتا پھر رہا تھا، اپنے باپ پر بھی جھوٹ باندھتا پھر رہا تھا کہ اس مقصد کے لیے کہ میں الہامی پیشگوئی مسلمت کے دائرہ بشارت میں آ جاؤں. یہ ہے دنیا دار نفسانی، یہ لوگ تھے، نفس پرست لوگ تھے، خدا پرست نہیں تھے. ان کا کام یہ تھا کہ دنیا میں مطلب کہ نمود و نمائش حاصل کرنا، بڑا بننا. تو یہ لوگ تھے، یہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا تھا. میرے بہت ہی پیارے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو واضح رہے کہ خاکسار پہلے بھی بارہا بتا چکا ہے، اور اپنے گزشتہ 4 اکتوبر 2019 کے خطبہ جمعہ میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضور علیہ السلام سے 2 مبشر وجودوں کا وعدہ فرمایا تھا، ایک وجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ایک ذکی غلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکا کے متعلق تو یہ وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام جو کہ نشان رحمت ہوتے ہوئے مسلم موت ہے،
اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ یعنی ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا ہوگا یا تیری ذریت و نسل میں سے ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ جسمانی لڑکے کے متعلق تو یہ بات اٹل تھی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونا تھا، خواہ وہ 9 سال کے عرصہ میں پیدا ہوتا یا 9 سال کے بعد پیدا ہوتا۔ لیکن ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا، نہ الہامی پیشگوئی مسلم موت میں اور نہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کے بعد جو کلام مرزا غلام صاحب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان کی وفات تک 26 مئی 1908 تک کسی الہام میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب سے ذکی غلام کے حوالے سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وجیح اور پاک لڑکا بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کسی مخفی حکمت کے تحت وفات دے کر ملہم کو آگے اس کے مسیل کی بشارت دے دی تھی۔ بعد ازاں بطور مسیل بشیر احمد اول جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے تھے۔ اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنا دعویٰ جسمانی مود لڑکا یعنی مسیل بشیر احمد اول تک محدود رکھتے تو پھر ان کا دعویٰ بھی درست ہوتا اور 9 سالہ میعاد کی بات بھی درست ہو جاتی، کیونکہ دونوں بشیروں یعنی بشیر اول 17 اگست 1887 اور بشیر ثانی 12 جنوری 1899 یہ دونوں بشیروں کی پیدائش 9 سالہ مدت کے درمیان ہو گئی تھی اور وہ دونوں حضور صاحب کے جسمانی لڑکے بھی تھے۔ لیکن سامعین کرام اور پیارے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، پریشانی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جسمانی ماؤد لڑکا یعنی مسیل بشیر احمد اول ہونے کی بجائے روحانی پسے ماؤد یعنی مسے ماؤد جو کہ نشان رحمت اور ذکی غلام ہے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ پیشگوئی مسے ماؤد کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی مذکورہ بالا تینوں باتیں قطعی طور پر غلط ہیں، اور اس کی چند وجوہات ہیں جن کا اب میں ذکر کروں گا۔ لیکن سامعین کرام پہلے خاکسار 5ویں لڑکے کی پیدائش کے حوالے سے ایک ضمنی بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام 1903 میں اپنی کتاب مواہب الرحمان کے آخر پر حوالہ اس کا یہ ہے کہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 360 پر لکھتے ہیں، وَبَشَّرْنِي بِخَامِسٍ فِيهِنَّ مِنَ الْأَحْيَانِ، یعنی مجھے ایک 5ویں بیٹی کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ذکی غلام یا پسے مود یا مسے مود کی پیشگوئی کو اپنی کتاب تریاق القلوب میں بڑے واشگاف الفاظ میں اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد پر چسپاں کر دیا تھا، جیسا کہ خاکسار نے گزشتہ جو خطبہ جمعہ ہے میرا 4 اکتوبر 2019 کا، اس میں نے یہ سب تفصیل بتائی ہے سامعین کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ مبشر الہامات کا سلسلہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد بھی جاری رکھا۔ ان مبشر الہاموں سے ملہم نے خیال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے چوتھے لڑکے مبارک احمد کے بعد بھی مجھے ایک 5واں لڑکا عطا فرمائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ نشان رحمت یا ذکی غلام یا پسر مود یا مسلم مود حضور علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا تھا ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے مبارک احمد کو وفات دے کر آگے پھر اس کے مسیل کی بشارت دینی تھی۔ لیکن ملہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مبارک احمد کی پیدائش کے بعد نازل ہونے والے الہاموں سے کوئی 5واں جسمانی لڑکا سمجھتے رہے، حالانکہ امر واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مبارک احمد کے بعد نازل ہونے والے مبشر الہامات میں ملہم کو اپنے حکیمانہ رنگ میں بتا رہا تھا کہ یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام، یہ پسے مود یا مسے مود تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے، وہ بس۔ سامعین کرام اور میرے پیارے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، خاکسار ایک اور ضمنی بات یہ بھی آپ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نشان رحمت یا ذکی غلام کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر صاف الہام نازل فرما کر بھی
آپ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا تھا کہ اے میرے ملہم، یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام، یہ مسلم موت تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم کی وفات کے بعد اس کی اولاد اور اس کے پیروکاروں کی آزمائش کرنے کی خاطر ایسا نہ کیا، وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ آزمائش منظور نہ ہوتی، یعنی مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح لڑکے کے متعلق الہامی پیشگی مسلم موعود میں یہ کھلے طور پر بتا دیا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نشان رحمت یا ذکی غلام کے متعلق بھی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں یا بعد ازاں ملہم پر یہ الہام نازل فرما سکتا تھا کہ یہ نشان رحمت یا ذکی غلام تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا۔ میرے محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نشان رحمت یا ذکی غلام کے متعلق ایسا کوئی الہام نازل فرما دیتا تو پھر حضور اسلام کے کسی لڑکے نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرنا تھا، اور نہ ہی احمدیوں نے حضور اسلام کے کسی لڑکے کے متعلق اس کے دعویٰ سے بھی پہلے اس کے متعلق مسلم موعود کے تحریری اور تقریری اعلانات کرنے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ملہم کی جسمانی اولاد اور اس کے پیروکاروں کی آزمائش کرنے کی خاطر، جو دنیا دار پیروکار ہوتے ہیں ان کی آزمائش کرنے کی خاطر بڑے حکیمانہ رنگ میں ملہم پر مبشر الہامات نازل فرما کر اس طرح سے اس پر یہ ظاہر فرما دیا تھا کہ یہ نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض مخالفین اور مکذبین، جن میں ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی اور ثناء اللہ عنبر سری وغیرہ شامل تھے، انہوں نے حضور صاحب کے ان مبشر الہاموں کے متعلق اعتراضات کیے تھے جو کہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد آپ علیہ السلام پر، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مخالفین احمدیت اور بطور خاص ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی اور مولانا ثناء اللہ عنبر سری کے اعتراضوں کے جواب میں حضور اسلام کی وفات کے بعد ایک مضمون صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے لکھا تھا، جو کہ جولائی 1908 میں کتابی شکل میں شائع ہوا تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے 5ویں موعود لڑکے کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد حضور السلام کے ان مبشر الہاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ الہام میں پڑھ رہا ہوں، یہ سنیے۔ بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں: انا نبشرک کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساحب لک غلاما زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک کا بے غلام اسمہ یحییٰ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ اس کا ترجمہ ان الہاموں کا ایسا ہے: ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 پر یہ آپ الہام جو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے درج کیے ہوئے ہیں یہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ نیوز نمبر 81 الغلام.com پر ایک جو 81 نیوز ہے وہاں پر بھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ساری باتیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کوٹ کیے ہوئے یہ سارے مبشر الہامات 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیے گئے نشان رحمت اور ذکی غلام کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئے تھے، جس کو ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ جناب مرزا محمود احمد صاحب اپنے مذکورہ مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ وجود، یعنی حلیم غلام با منزلہ مبارک احمد یا ذکی غلام یا یحییٰ یا مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ملہم یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی آپ کا پوتا یا کسی آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ سامعین کرام اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب،
نشانیوں اور علامتوں کے مطابق یہ وجود جس کا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے مضمون صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے میں ذکر فرما رہے تھے، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا نشان رحمت اور ذکی غلام ہی تھا، جس کو ملہم نے مسلم موت قرار دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جولائی 1908 میں اپنے مذکورہ مضمون میں الہامی پیشگوئی مسلم موت میں بشارت دیے گئے اسی ذکی غلام اور اسی مسلم موت کے متعلق فرما رہے تھے کہ وہ ملہم یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ یہ تو آپ کا کوئی پوتا ہوگا اور یا پھر آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جولائی 1908 میں اپنے والد صاحب کے مخالفین کے اعتراضوں کا جواب دیتے وقت قطعی طور پر یہ جانتے تھے کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود حضرت مرزا غلام احمد السلام کے موجود جسمانی لڑکوں یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد میں سے نہیں ہے؟ بالکل یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ وہ 1908 میں وہ جانتے تھے کہ یہ جو ذکی غلام ہے، یہ مسلم موعود جو ہے، ہم زندہ بھائی جو ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے جو لڑکے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، ان میں سے وہ نہیں ہے۔ سامعین کرام اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، اب خاکسار کی پہلی گزارش یہ ہے آپ سے کہ 1944 میں دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت اگر خلیفہ ثانی کے موقف کے مطابق اس آنے والے موعود یعنی ذکی غلام یعنی مسلم موعود نے 9 سال کے عرصہ کے اندر پیدا ہونا تھا، تو پھر جولائی 1908 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے رسالہ صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس رسالہ میں مکذبین مسیح موعود کو یہ کیوں نہ لکھا کہ اس موعود یعنی ذکی غلام یعنی مسلم موعود نے تو 9 سال کی مدت یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہو جانا تھا۔ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے نزول کے بعد 20 فروری 1895 تک پیدا ہو جانا تھا اور 12 جنوری 1899 کو پیدا شدہ وہ میں ہوں۔ لیکن ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جولائی 1908 میں اپنے رسالہ میں ایسی بات لکھ دیتے تو اس پر مکذبین اور مخالفین یقیناً یہ اعتراض کرتے کہ جناب صاحبزادہ مبارک احمد تو 14 جون 1899 کو پیدا ہوئے تھے، اس کا مثیل 1895 سے بھی پہلے یعنی 12 جنوری 1899 میں کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ مثیل مبارک احمد نے تو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد پیدا ہونا تھا اور وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اگر وہ پیدا ہوا ہے تو ہمیں دکھائیے کہ وہ کون ہے۔ یہ سوال مرزا بشیر الدین محمود پر کرنا تھا انہوں نے۔ خاکسار یہاں گزارش کرتا ہے کہ جولائی 1908 میں ابھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پر مسلم موعود بننے کا بھوت سوار نہیں ہوا تھا۔ یہ بھوت نام نہاد خلیفہ ثانی بننے اور جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد سوار ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جولائی 1908 میں انہوں نے تقویٰ کے ساتھ یا پھر لا علمی میں سچی بات کہہ دی تھی کہ اس موعود نے آئندہ کسی زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ خاکسار کی دوسری گزارش یہ ہے کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور صاحب کے الفاظ ہیں کہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ سامعین کرام اور میرے محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، حضور اسام کی مذکورہ تحریر میں باموجب وعدہ الہی سے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں بتانے والا ہوں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو اور باقی احمدی بھائی جو میرے ہیں ان سب کو، کہ حضور صاحب کی مذکورہ تحریر میں باموجب وعدہ الہی سے چلہ ہوشیارپور میں وعدہ دیا گیا نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے دیے جانے کا وعدہ مراد ہے، نہ کہ 9 سالہ مدت کا وعدہ۔ یہ یاد رکھیں، بشیر الدین محمود نے یہی ڈرامے کیے ہیں، وہ اس وعدہ الہی کو 9 سال کی طرف لے گئے۔ لہذا سامعین کرام یہی وجہ ہے کہ حضور صاحب کے بیان میں 9 سال کی مدت الہامی نہیں
بلکہ اتحادی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح حضور صاحب نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اتحاد فرمایا تھا۔ مسح موعود کی پیدائش کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حضور صاحب کے اس اتحادی بیان کو الہامی قرار دینا قطعی طور پر ایک جھوٹ اور فریب تھا، اور خاکسار کے اس موقف کی تائید میں چند وجوہات اس طرح ہیں۔ میں اب وہ وجوہات بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ جو خاکسار کے اس موقف کی تائید کرتی ہیں، تصدیق کرتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اگر حضور صاحب کے متذکرہ بالا الفاظ ایسا لڑکا با موجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا الہامی ہوتے، تو وہ موعود ذکی غلام یعنی مسح موعود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے رنگ میں 12 جنوری 1899 میں پیدا ہو چکا ہوتا۔ تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کبھی نازل نہ ہوتے مرزا غلام صاحب پر، کبھی نہ ہوتے۔ پیدا ہو گیا تھا 12 جنوری 1899 کو۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر 9 سال کے عرصہ یعنی 20 فروری 1895 کے بعد بھی اس ذکی غلام یا مسح موعود کی بشارات کبھی نازل نہ ہوتی۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اگر یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور صاحب 1894 اور 1897 میں اپنے مخالفین اور معترضین کے متعلق کوئی ایسا الہام نہ دکھانے کی صورت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یا مسح موعود کا کوئی تعین کیا ہوتا، ان کے متعلق لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ استعمال نہ فرماتے، کیونکہ مسح موعود تو 20 فروری 1895 سے بھی پہلے 12 جنوری 1899 میں آپ کے گھر میں پیدا ہو چکا تھا، جیسا کہ ستمبر 1894 میں میاں عبدالحق صاحب غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود فرماتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 میں ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش ہوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ کتاب حضور صاحب کے انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ تیسری وجہ کہ میں بتا رہا ہوں، یہ وجہ کیا ہے، میری جو موقف ہے اس کی تائید اور تصدیق کے لیے۔ اسی طرح مئی 1897 میں حضور صاحب اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر ہے، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قوم میں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر وہ الہام پیش نہ کرے۔ چوتھی وجہ یہ کہ اگر یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور صاحب اس 9 سالہ مدت یعنی 20 فروری 1895 کے بعد 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کو پیشوی مسح موعود کا مصداق کبھی قرار نہ دیتے، کیونکہ مسح موعود یا ذکی غلام تو 12 جنوری 1899 کو ان کے گھر میں پیدا ہو چکا تھا۔ پانچویں وجہ یہ کہ اگر یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور صاحب کی نرینہ اولاد کے انقطاع یعنی 14 جون 1899 کے بعد اس ذکی غلام یعنی مسح موعود کی بشارات انہی علامتوں اور صفات کے ساتھ جو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں درج ہیں، حضور علیہ السلام کی وفات تک آپ علیہ السلام پر کبھی نازل نہ ہوتی، یعنی دوبارہ۔ یہ 5 وجوہات ہیں جو اس عاجز کی موقف کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں کہ یہ جو 9 سالہ مدت تھی یہ حضور صاحب کی اتحاد تھا، الہام نہیں تھا۔ اگر الہام ہوتا تو پھر یہ سارے معاملے جو میں نے بتائے ہیں تو یہ ہوتے ہی نہ۔ اور باموجب وعدہ الہی سے مراد حضور صاحب کی چلہ ہوشیارپور میں حضور صاحب کو چلہ کے دوران بشارت دیا گیا نشان رحمت یا ذکی غلام کا وعدہ مراد ہے۔ یہاں پر الہام الہی بشیر الدین محمود بنا کر پھر رہا ہے،
वादा इलाही को इल्हाम इलाही कहता फिर रहा है। सब झूठ बोले हैं उस शख्स ने, इतने झूठ बोले हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की अहमदियत का सत्यानाश कर दिया। सिर्फ अपनी हवस परस्ती, अपने आप को मुस्लिम बनाने के लिए सब दलील की है उस शख्स ने। ये झांसे दिए, 9 साल के मुद्दत का भी झांसा देता फिर, बल्कि कहता है कि 20 फरवरी 1895 को के बाद पैदा होने वाला बंदा तो इस पेशगो के मुस्लिम पेशगो का मिज़ाक ही नहीं हो सकता। मैं आगे बताता हूँ कि ये इल्हाम बता रहे हैं कि इस बंदे ने, इस वजूद ने तो 6-7 नवंबर 1907 के बाद पैदा होना है जमात अहमदिया में। तो वो वहाँ पर मतलब 20 फरवरी 1895 तक ये अपना वो टक लगा कर खड़े हुए हैं कि नहीं इसके बाद नहीं पैदा होगा। इतना झूठा आदमी था यार। खुदा का खौफ करो अहमदियो, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का ज़रूर बेटा था वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन झूठा काज़िब तरीन आदमी था। ये काम ये खुदा तआला के बंदों जो मुत्की होते हैं, क्या ये काम करते हैं जो बशीरुद्दीन महमूद करता रहा? क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का जो बेटा जो इंतहाई झूठ और किस बयानियाँ करता फिरे, क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की वजह से फिर उसके हम उसको तले कुछ भी ना कहें कि मिर्ज़ा साहब का बेटा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुरान करीम में सूरत हूद पढ़ें, नूर साहब का बेटा भी कि नाखल्फ था। अल्लाह ने जिक्र किया है कि नबियों के घर में भी नाखल्फ औलाद पैदा हो सकती है। ये मिसालें हैं कुरान करीम में। अगर पहले नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक नाखल्फ बेटा पैदा हो गया था, तो क्या नूह सानी के घर में नूह अव्वल की तरह कोई नाखल्फ बेटा नहीं पैदा हो सकता था? जरूर हो सकता था, हुआ पैदा। ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद था वो। अब सामिन किराम और मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद याया साहब, ज़की ग़ुलाम यानी मुस्लिम मौद के मुतल्लिक़ इल्हामी बशारत का सिलसिला नज़ूल 1881 से शुरू होकर मोरखा 6-7 नवंबर 1907 तक जारी रहता है। ये न्यूज़ नंबर 160 अलग़ुलाम.com पर देखें, वहाँ पर सारे ये इल्हाम मौजूद हैं, उनकी डेट्स, वो इल्हाम क्या थे, उनके तर्जमे क्या हैं और किस तरह वो नाज़िल हुए थे, सारी तफसील मौजूद है। सुन्नतुल्लाह के मुताबिक बशारत पहले होती है और मुबशर वजूद बाद में पैदा हुआ करता है। खाकसार का 13 सितंबर, 20 सितंबर और 27 सितंबर 2019 को जो खुतबात हैं, खाकसार ने इस मौजू पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली हुई है। मेरे अहमदी भाई जो सारे हैं वो खुतबात जो मेरे हैं बार बार सुने। उम्मीद है इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी कि हमेशा सुन्नतुल्लाह जो होती है अल्लाह की यही है कि बशारत पहले होती है और बशारत के बाद वो मुबशर जो है वजूद पैदा होता है। इस तरह ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक़ सामिन किराम मुबशर इल्हामात का सिलसिला नज़ूल हमें इन 3 नताइज पर पहुँचाता है। 3 कंक्लूजन्स। वो कौन कौन से हैं? पहला नतीजा ये कि ज़की ग़ुलाम यानी मुस्लिम मौद की पैदाइश के मुतल्लिक़ हजूर साहब का अपने 22 मार्च 1886 के इश्तिहार में 9 साल मुद्दत का ख्याल आपका इत्तिहादी ख्याल था, न कि इल्हामी। ये इल्हामात हमें बताते हैं, ये 3 नताइज निकलते हैं। फिर मैं दोहरा देता हूँ। पहला नतीजा ये कि ज़की ग़ुलाम यानी मुस्लिम मौद की पैदाइश के मुतल्लिक़ हजूर साहब का अपने 22 मार्च 1886 के इश्तिहार में 9 साल मुद्दत का ख्याल आपका इत्तिहादी ख्याल था, न कि इल्हामी। दूसरा नतीजा ये कि ज़की ग़ुलाम या मुस्लिम मौद या मसीले मुबारक हम खा कोई भी नाम दे लें कि पेशगोई के दायरा बशारत से हजूर साहब के जिस्मानी लड़के बाहर हो जाते हैं। खुदा ताला बाहर कर देता है, मैं थोड़ा करता हूँ, अल्लाह ताला इनको बाहर कर देता है। या हजूर साहब के जिस्मानी लड़के बाहर हो जाते हैं, या बाल्फाज दीगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये इल्हामी पेशगोई मुस्लिम मौद हजूर साहब के जिस्मानी लड़कों को अपने दायरा से बाहर निकाल देती है। यानी अल्लाह का इल्हामी कलाम जो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर नाज़िल हुआ वो बाहर निकाल देता है। ए अहमदियों, खुदा से मत लड़ो। वो वजूद जो है निशान रहमत, वो ज़की ग़ुलाम जो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को चिल्ला होशियार में बख्शा जाता है, ये आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है, जिसको अल्लाह ताला ने बताया कि वो वजूद तू है, मैंने तुझे बनाया है। बशीरुद्दीन महमूद अहमद यानी 1914 से बना फिरता था, हल्फन दावे करता रहा 1944 में झूठे, और फिर दावों के बाद फिर 10 साल बाद क्या हुआ उसके साथ तुम्हें अभी भी ख्याल नहीं आता। भी वो तो काज़िब इंसान था, अल्लाह ने उसको मुफ्ती अल्लाह साबित कर दिया उसकी शहर कथा करके। अभी भी तुम्हें आंखें नहीं खुल रही तुम्हारी। क़यामत के दिन खुदा को क्या जवाब दोगे? खुदा ताला तुमसे पूछेगा कि मैंने तो उसकी शहर कथा कर दी थी, तुम्हें फिर भी पता नहीं चला। जैसा कि मैंने सूरत अल-हक़ा में कहा हुआ है कि मैं जो भी बंदा अपने पास से कोई इल्हाम बनाएगा और मेरी तरफ मंसूब करेगा
کہ اللہ کا الہام ہے، جبکہ میں نے نہیں اس پر نازل کیا ہوگا تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی رگے جان کاٹ دوں گا. تو میں نے اس شخص کی رگے جان کاٹ دی تھی 10 مارچ 1954 کو. پھر بھی تمہیں پتہ نہ چلا کہ یہ بندہ مفتری اللہ ہے. آپ کو پھر جواب دینے پڑیں گے قیامت کے دن. میں کہہ رہا تھا کہ یہ ذکی غلام، یعنی دوسرا نتیجہ یہ کہ ذکی غلام یا مسلم یا مسیح مبارک، خواہ کوئی بھی نام دے لیں، کہ پیشگوئی کی دائرہ بشارت سے حضور صاحب کے جسمانی لڑکے باہر ہو جاتے ہیں، یا بالفاظ دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہامی پیشگوئی مسلم حضور صاحب کے جسمانی لڑکوں کو اپنے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے، اور یہ الہامی پیشگوئی حضور صاحب کی روحانی اولاد یعنی ذریت یا جماعت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، اس روحانی اولاد میں، ذریت میں میں بھی شامل ہوں، اور اکثریت 90% سے بھی زیادہ 99%، 99 یہ لوگ ہیں سارے احمدیہ، سارے اس روحانی ضرورت میں آتے ہیں. اور آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں کہ اس بشیر الدین محمود کے پیچھے پیچھے پھرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اب میں نا وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بشیر الدین محمود احمد نے کہا ہے، وہ اپنے اقتباس جو انوار العلوم جلد 17 صفحہ 544 تا 545 جو ہے، اس میں اس نے یہ کہا تھا. وہ کہتا ہے کہ کیونکہ الہام اس بات کی تعین کرتا ہے کہ آنے والے موت کو بہرحال 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کے عرصہ کے اندر اندر پیدا ہو جانا چاہیے. اس عرصہ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس شخص کے آگے سارا الہامی کلام ذکی غلام سے کے حوالے سے جو میرا سر پر نازل ہوا تھا، سب کے اس کے آگے تھا. یہ تو گھر کا بندہ تھا، اس کے باوجود یہ کیسے یہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اس عرصہ کے یعنی 20 فروری 1895 کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان الہاموں میں تو یہ بات طے کر دی کہ یہ شخص 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا، جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا. یہ اللہ کا اپنا حق ہے. وہ چاہتا حضور مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا کر دے، جسمانی نسل میں پیدا کر دے. یہ لڑکا کوئی نہیں ہوگا. مرزا غلام صاحب کے لڑکے تمام نکال دیے اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے. اور اگر چاہے تو مرزا غلام صاحب کے کسی ماننے والے پیروکار کے وجود میں یہ پیشگوئی پوری فرما دے. لیکن 6-7 نومبر 1907 کے بعد. اب میں یہ جو الفاظ پڑھے ہیں اس کے حوالے سے تیسرا نتیجے کی میں آپ بات کروں گا. تیسرا نتیجہ یہ کہ ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ مبشر الہامات کی روشنی میں مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا قرار پاتی ہے. یہاں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے میرا سوال ہے کہ خلیفہ ثانی کا مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلہ میں حضور اسلام کے بیان فرمودہ 9 سال کے عرصہ کو الہامی قرار دینا، اور پھر 20 فروری 1895 کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی احمدی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا، کیا یہ قطعی طور پر ایک جھوٹ، دجل اور فریب کاری نہیں تھا؟ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، کان کھول کر سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کو جھوٹا ثابت کر کے دکھائیے میری ان باتوں کو. باقی تماشے کرنا تو مناسب نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے جماعت احمدیہ میں. اور آپ ابھی میرے خیال میں آپ کا دل نہیں چاہتا کہ تماشے آپ چھوڑ دیں. میں پھر آپ کو نصیحت کروں گا اس لیکچر میں کہ تماشے بند کریں، سنجیدگی کے ساتھ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا کون حقیقی مصداق ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا حقیقی مصداق بنایا ہے؟ کیا ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، کیا متقی اور نیک انسان بھی اس قسم کے جھوٹی دعوی کیا کرتے ہیں جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے سارے ڈرامے اور جھوٹ بولے؟ ہرگز نہیں. محترم ڈاکٹر صاحب، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت، راہ حیا یہی ہے. میرے پیارے محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حضور صاحب کی زندگی میں بھی اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد بھی پوری جماعت احمدیہ اور جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا. میں ایک اور بات آپ لوگوں کے آگے کھولنا چاہتا ہوں، اسی موضوع کے حوالے سے ہے. پھر میں کہتا ہوں
کہ محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد بھی پوری جماعت احمدیہ اور جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسے لڑکے کے وجود میں پوری فرماتا جو کہ پہلے ہی جماعت احمدیہ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا، تو پھر اس سے نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عجوبہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں خدا تعالیٰ کے وجود کی کوئی قدرت نمائی ثابت ہوتی ہے۔ اس عظیم و شان الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے کوئی عجوبہ یا اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی تو تب ثابت ہوتی ہے جب اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موت کو اللہ تعالیٰ محمدی مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت میں کسی غریب، کسی یتیم اور کسی حقیر اور کسی امی احمدی کے وجود میں پوری فرماتا۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی شورۂ آفاق کتاب ازالہ و حام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے یعنی قادر مطلق خدا تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سامعین کرام اور میرے پیارے محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو بھی اب ان دونوں باتوں کا بخوبی پتہ چل گیا ہوگا۔ اولاً یہ کہ حضور صاحب کے الفاظ باموجب وعدہ الہی سے چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے نشان رحمت اور ذکی غلام سے متعلقہ وعدہ مراد تھا۔ باموجب وعدہ الہی سے یہ مراد تھا جس کو مرزا بشیر الدین محمود احمد اور جماعت احمدیہ قبرستان 9 سال کی طرف لگا کر بیٹھی ہوئی ہے جھوٹے طور پر۔ ثانیاً ذکی غلام یا مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور صاحب کی 9 سالہ مدت آپ کا اجتہادی خیال تھا، نہ کہ یہ کوئی الہامی بات تھی۔ الہامی بات ہوتی تو 20 فروری 1895 کے بعد پھر وہ وجود بھی پیدا ہو جاتا پسر موعود یا مسلم موعود، اور پھر 20 فروری 1895 کے بعد کوئی بھی ذکی غلام کے متعلق الہامی بشارت مرزا غلام صاحب پر نازل نہ ہوتی اگر الہامی ہوتی یہ بات۔ لیکن الہامی سلسلہ تو ذکی غلام کے حوالے سے 6-7 نومبر 1907 تک جاری جاتا ہے مرزا غلام صاحب پر، تو یہ کیسے؟ یہ تو اجتہادی بات تھی۔ لیکن چونکہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنا کام کرنا تھا، الہامی پیشگوئی مسلم کے دائرہ بشارت میں آنا تھا، یہ سب جھوٹ اس نے بولے اس مقصد کے لیے اور جماعت احمدیہ میں گند ڈالا اور فساد عظیم پیدا کر دیا جھوٹے دعوے کر کے۔ سامعین کرام اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور میرے دیگر قبرستانی اور لاہوری احمدی بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں داخل ہونے کے لیے کیسی کیسی فریب کاریاں اور چلاکیاں کی تھیں۔ میرے متقی سنجیدہ اور فہمیدہ احمدی بھائی خاکسار کے اس لیکچر کو 1 سے زیادہ دفعہ سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان پر 9 سالہ مدت کی حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ میرے لکیروں کے فقیر احمدی بھائیوں کو ذہنی تطہیر کے ساتھ گل محمد بنا دیا گیا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں، جیسا کہ محاورہ ہے کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، یعنی زمین تو ہل سکتی ہے لیکن گل محمد کے ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی حال میرے لکیروں کے فقیر احمدی بھائیوں کا ہے جو جماعت احمدیہ قبرستان میں ہیں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے زمین تو ہل سکتی ہے لیکن یہ بیچارے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمیشہ یہی کہتے پھر جائیں گے نہیں مسلم موعود بشیر الدین محمود ہی تھا، یعنی ان کا یہ ذہنی تطہیر ہے، برین واشنگ کے ساتھ یہ لوگ کر دیے گئے۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، یہ حال ہے ان کا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے بند دلوں اور دماغوں کو کھولے، میرے لکیروں کے فقیر جو احمدی بھائی ہیں ان کے بند دلوں اور دماغوں کو کھولے تاکہ ان میں بھی اپنی آخرت کو سدھارنے کا احساس پیدا ہو جائے۔
خاکسار سے پہلے جماعت احمدیہ میں سے کوئی بھی احمدی اپنے علم و عقل کے ذریعے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ان فریب کاریوں کا پردہ چاک نہیں کر سکا اس عرض سے پہلے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا تھا، کیونکہ یہ تجدیدی کارنامہ الہامی پیشوی مسلم موعود کے حقیقی مصداق یعنی خاکسار کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب خاکسار حضور صاحب کے ان اشعار پر اپنا لیکچر ختم کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پیش گوئی کا جب انجام حویدہ ہوگا، پیش گوئی کا جب انجام حویدہ ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت اور کوئی رسوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔